لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حالات حاضرہ کے تناظر میں توبہ کے موضوع پر بات چل رہی تھی کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ ساری دنیا آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بے روزگاری ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی جائے پناہ ہے، حفاظت ہو سکتی ہے تو اللہ رب العزت کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر انسان کو پناہ بھی مل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ کل بات اس پر چل رہی تھی کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار ضرور کرنا چاہیے۔ شریعت احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، تدبیر پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نظر اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے۔ اور فی زماننا جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں تو یہ صوفیہ پہلے سے یہ بات کہتے چلے آئے کہ بھئی یہ چیز تو ایسی ہے، یہ پابندیاں تو ایسی ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ یہ تو اب ایک آفت آ گئی، ایک ناگہانی آ گئی، اس ناگہانی کے اندر اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے فاصلوں کو بڑھاؤ اور صفائی کا اہتمام کرو، گھر کے باہر بھی صفائی رکھو، گھر کے اندر بھی صفائی رکھو، اپنے جسم کی صفائی رکھو، کپڑوں کی صفائی رکھو، بار بار ہاتھ دھوتے رہو۔ تو آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی سائنس کا کوئی سائنسی طریقہ ہے یا کوئی سائنس کی تعلیم ہے، جبکہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں ہمیں بتا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کا ماخذ ہے، ہدایات ہیں جو صوفیہ اپنی باتوں میں بیان کرتے ہیں، وہ بھی قرآن و احادیث ہی کا ماخذ ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا کیا راستہ ہے، نجات کس طرح سے حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی، امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ جیسے کل میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ نے مجاہدہ بیان کیا قلت کلام،
اب قلت کلام کا کیا مطلب یہ نہیں کہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ ضرورت کا کلام کرو اور غیر ضروری کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ جب یہ زبان چلتی ہے تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب اس زبان کو بے احتیاطی کے ساتھ ہم چلاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اس کے غصے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر پکڑ انسان پر آ جاتی ہے، اس پکڑ اور سزا کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں پر پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ مسلط کی گئی ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب انسان ایک اپنی زندگی کے اندر مست تھا اور کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، ہر آدمی جس کام میں لگا ہوا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ زنا کرنے والا زنا میں مست، جھوٹ بولنے والا جھوٹ میں مست، شراب پینے والا شراب میں مست، رشوت لینے والا رشوت میں مست، سود لینے والا سود میں مست، ایک ایسی مستی کا عالم تھا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا وائرس آیا، چھوٹا سا یہ معمولی سا، کہ جو دیکھا بھی نہیں جا رہا، لیکن سب کی مستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اڑا دیا، سب کی مستیوں کو اڑا دیا کہ ایک اتنی سی چیز بھیج کر۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ایسی ہے کہ بندے اس ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اب یہی وجہ ہے کہ زبان سے بولنے والا بولے چلے جاتا ہے، اب اسے یہ نہیں پتا کہ میں زبان سے غیبت کر رہا ہوں، کسی پر بہتان لگا رہا ہوں، کسی کی آبرو پر حملہ کر رہا ہوں، اور کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکال رہا ہوں کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ آج شکایت کرتے ہیں رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی زبان کی خرابی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا فضل آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، کوئی گستاخی بے ادبی کا کلمہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل واپس چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل کس چیز کا نام ہے؟ یہ روزی جو ہے، رزق، یہ اللہ کے فضل کا نام ہے۔ کس وجہ سے واپس جاتا ہے؟ کہ زبان سے کوئی بے ادبی کا کلمہ نکالتا ہے، اس لیے وہ اللہ کا فضل لوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اب زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، بلکہ ضرورت کا کلام کرو، بے ضرورت کوئی کلام نہ کرو، بلا ضرورت کے کلام نہ کرو، ضرورت سے کلام کرو۔ اور ضرورت کی تعریف کیا ہے؟ ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چلے، اور جس کے بغیر کام چل جائے وہ غیر ضروری ہے۔ اب ہر آدمی کلام کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے اگر ہم پر کسی چیز کی پابندی لگائی ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارا اس کے اندر فائدہ ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، وہ کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں۔ کوئی یہ کہے جی ہماری زبان کو بند کرایا جا رہا ہے، زبان کو روکا جا رہا ہے، تو بھائی اس پر بشارتیں بھی تو موجود ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، تو بولنے کے اندر نجات نہیں ہے بلکہ خاموش رہنے میں نجات ہے۔ تو نجات کا راستہ ہمیں دیا جا رہا ہے، نجات کا اور کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اس خاموش رہنے میں، کم بولنے میں، زبان کو روکنے میں، قابو کرنے میں، اس میں نجات بھی ہے اور اس میں کامیابی بھی ہے۔ کیونکہ سوال کیا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو اس نجات کا پہلا راستہ یہ بیان کیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور آج یہی زبان قابو میں نہیں ہو رہی، جبکہ آج زیادہ موقع ہے اس بات کا کہ آج ہر آدمی اپنے گھر میں مقید ہے، اور گھر میں مقید ہو کر اسے اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا بری عادتیں ہیں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اب میں ان بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل لوں۔ یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اگر مصرف غلط ہو، اس کا مصرف درست کر دیا جائے، بس وہ چیز درست ہو جاتی ہے۔ درستی کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں زبان سے زیادہ بولتا ہوں تو زبان کو کاٹ کر پھینک دوں،
یہ درستی نہیں ہے، بلکہ اس کا مصرف انسان بگاڑ دیتا ہے۔ اب اس کے مصرف کو اگر درست کر دیا جائے، پہلے جھوٹ بولتا تھا اب سچ بولنا شروع کر دے، پہلے غیبت کرتا تھا اب غیبت کو بند کر دے، پہلے زیادہ بولتا تھا اب بلا سوچے بولتا تھا اب سوچ کر بولنا شروع کر دے۔ تو یہ فرصت ہے، اس فرصت میں اپنی عادات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس کام اور کلام کے اندر نفع ہے وہ کرنا چاہیے، دنیا کا نفع، آخرت کا نفع۔ دنیا کا نفع کون سا نفع؟ جو جائز و حلال نفع، بس اس کام کو کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی حرام کام ہے یا حرام کلام ہے، حرام نفع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ اللہ ناراض ہوگا۔ اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہاری زبان قابو میں رہے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت۔ ایک فرمایا کہ یہ جو 32 دانتوں کے درمیان ہے، یہ جو تمہاری زبان ہے، اس کی مجھے ضمانت دے دو۔ اور دوسرے 2 رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اس کی مجھے ضمانت دے دو۔ 2 چیزوں کی ضمانت، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ اب ہم میں سے کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے جنت حاصل ہو؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت لے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 چیزوں کو درست کر لو، اس کی ضمانت دے دو۔ اور ضمانت سے مطلب کیا ہے؟ کہ ان چیزوں کا جو استعمال ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ بس یہ ضمانت ہے کہ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کی رضا والا کلام کروں گا، فضول اور لایانی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبی یہ بیان کی کہ آدمی لایانی کو چھوڑ دے، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے۔ تو ایک بات اگر پیش نظر ہو کہ میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اللہ کی رضا والا کلام کر لے، بس اس کے لیے نجات ہے۔ اور یہی ضمانت ہے کہ اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، نفس کی رضا نہیں، جی خوش کرنا نہیں، اللہ کی رضا۔ آج باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ نفس کی لذت اور مزہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام نفس کو خوش کرنے کے لیے اور ایک لذت اور مزہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نفس اور جی تو خوش ہوتا ہے لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام کرنا وہ فائدے والا کام نہیں ہے، وہ تو خسارے والا کام ہے، وہ تو گھاٹے والا کام ہے۔ تو صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قلت کلام کو اختیار کرو، کیونکہ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ 2 مجاہدے تو حذف ہو گئے، قلت طعام اور قلت منام، کم کھانا اور کم سونا۔ اس کی ایک حد بتا دی کہ پیٹ بھر کر کھاؤ، جی بھر کے نہ کھاؤ۔ پیٹ کی حد ہے، جی کی کوئی حد نہیں۔ اور بھوک چھوڑ کر کھاؤ، کہ جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لو، پھر کبھی بیماری پاس نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی نیند کرو اور رات کے شروع حصے میں نیند کرو، کبھی بیماری پاس نہیں آئے گی، کیونکہ ایک اللہ نے جسم کے لیے جو قدرتی نظام بنایا ہے، اس باڈی کی ریپیئر ہوتی رہے گی اور یہ جسم تندرست رہے گا، اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط رہے گا، دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ بیماری کا حملہ تو ہوگا لیکن اندر کا نظام ایسے ہوگا کہ وہ اس کے خلاف مدافعت کرے گا اور اس بیماری کو بھگا دے گا۔ تو تیسری چیز قلت کلام پر بات چل رہی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نجات کا راستہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو۔ اور آج موقع ہے کہ اپنی زبان کو انسان قابو میں رکھے، اس زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرے۔ اور بالخصوص اب جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ چونکہ رمضان کے ساتھ ہی متصل عید آ جاتی ہے، تو عید کی تیاریوں کے اندر انسان اتنا مصروف ہوتا تھا کہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ کوئی اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ لیکن آج جب سب بازار اور شہر بند ہیں تو آج اس بات کا موقع ہے کہ اپنے وقت کو کثرت تلاوت میں خرچ کیا جائے۔ اب یہ زبان چلنے کی عادت بھی برقرار رہے گی، لیکن اس کا مصرف جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر ابھی سے ہم نے اپنی عادت کو کثرت تلاوت میں بدل لیا
تو پھر رمضان میں تلاوت کا کرنا آسان ہوگا. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مہینہ، یہ آپس میں باتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے. تو پہلی چیز اپنی زبان کو روک کر رکھنا، اور یہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے. اپنے گھر میں رکے رہو، گھر میں ٹکے رہو، یعنی گھر سے باہر تو نکلو لیکن بضرورت گھر سے باہر نکلو، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. اور آج یہی سکھایا جا رہا ہے جی، سوشل ڈسٹینسنگ، کہ باہر مت نکلو، گھروں کے اندر رہو. جو کم عمر والے ہیں وہ بھی گھر میں رہیں، جو بوڑھے ہیں وہ بھی گھر کے اندر رہیں، اور اگر کوئی جوان ہے تو ضرورت سے باہر جائے اور کام کر کے واپس آ جائے. ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ بڑھاؤ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے گھر میں بند رہو، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جائے. یہ نہیں کہ پہلے گھر کا کھانا تو پسند ہی نہیں آتا، ریسٹورنٹ کا کھانا پسند آتا ہے، فاسٹ فوڈ جو ہے وہ پسند آتا ہے، جنک فوڈ جو ہے وہ پسند آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے بتا دیا کہ اب بھی تو گھر کا کھانا کھا رہے ہو. اب کیسے کھا رہے ہو؟ اب جب ہر چیز بند ہے، وہ فاسٹ فوڈ بھی بند، ریسٹورنٹ بھی بند، وہ جنک فوڈ بھی بند، تو اب بھی تو گھر کا کھانا کھا رہے ہو. پتہ یہ چلا کہ پہلے تمہاری طبیعت جو تھی وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی تھی، افراط اور تفریط کا تم شکار تھے. تو جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ وائرس اللہ کی طرف سے جو آیا ہے یہ کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے، کچھ عادتوں کو درست کرانے کے لیے آیا ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کافر کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور ایک مسلمان کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمیں تو اسے اپنے لیے ایک ہدایت کا، ایک نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور اپنی کوتاہیوں کو سوچ کر، محسوس کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. کہ آج بھی تو گھر کا کھانا آدمی کھا رہا ہے، آج بھی تو سادہ غذا کھا رہا ہے. تو پہلے سادہ غذا کیوں پسند نہیں تھی؟ پہلے آؤٹنگ کیوں پسند تھی؟ پہلے دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کیوں پسند تھی؟ جس کو دیکھو دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ سارے کام جو تھے فضول کام تھے، فضول کام تھے. اور جس طریقے سے آج انسان کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوا کہ آج لوگ اس بات کو تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کر دیں، اور کثرت کے ساتھ آج جو ہے وہ صدقہ، خیرات، امداد، آج یہ کام رفاہی کام چل رہے ہیں. تو جس طرح سے آج اگر فکر ہے، پہلے سے اگر اس بات کی فکر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج جب لوگ اس کام کے پیچھے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور جتنی امداد ہو رہی ہے اور اس کے جو تجزیے آ رہے ہیں کہ گزشتہ 20 اور 40 سال میں بھی اتنی امداد نہیں ہوئی کہ جتنی امداد اب لوگوں کی ہو رہی ہے. لیکن یہ امداد کا کام یہ تو ایسا تھا کہ ہمیشہ ہونے والا تھا، ہمیشہ کرنے والا کام تھا، یہ کسی حالات کے ساتھ مخصوص نہیں تھا. تو یہ ساری تبدیلیاں ہیں جو انسان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. اسی لیے فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی گھر سے بضرورت باہر نکلو، بلا ضرورت کے باہر نہ نکلو. اور یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور فتنے اس طرح سے پے در پہ آ رہے ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پے در پہ اس کے دانے گرتے ہیں، اس طرح سے فتنے رونما ہوں گے، ایک کے پیچھے ایک فتنہ آ رہا ہوگا. اور آج یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایک کے پیچھے ایک نیا فتنہ موجود ہے. اور بہت سے فتنے ایسے موجود ہیں کہ جو دین کے رنگ میں اور دین کے نام پر فتنے موجود ہیں. کیسی کیسی تحریکیں ہیں کہ جنہوں نے ٹائٹل جو ہے وہ دین کا لگا رکھا ہے، اور لوگ اس ٹائٹل کو دیکھ کر انہیں سننے بھی لگتے ہیں، انہیں پڑھنے بھی لگتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ کسی کے پیچھے قادیانی ہے، کسی کے پیچھے سلفی ہے، کسی کے پیچھے کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی شیعہ ہے، نہ معلوم کون کون اس کے پیچھے ہیں. اور وہ اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے اپنی جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد اور افکار کا جو ہے پرچار کر رہے ہیں. لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سارے فتنے ہیں کہ جو پے در پہ چلے آ رہے ہیں. اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں ٹکے رہو، اپنے دین کی حفاظت کرو اور اپنے علماء سے وابستہ رہو. کہ وہ جو ہمارے علماء ہیں، جو اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے
اگر ہمارا ایمان اگر بچ سکتا ہے تو ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. اور ساری ہماری دنیا میں رہنے کا مقصد اور ہماری ساری قوت کا مقصد اور محور یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جائیں. اور آج یہ کہ عجیب بات ہے کہ بہت سی چیزوں کا انسان کو فکر ہے. مال کو بچانے کا فکر ہے، صحت کو بچانے کا فکر ہے، اپنی اولاد کو بچانے کا فکر ہے، ہر چیز کو بچانے کا فکر ہے. اور اگر فکر نہیں ہے تو ایمان کو بچانے کا فکر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کے ساتھ جو دوری ہے تو یہ دوری اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایمان بچانے کا فکر نہیں ہے. آج جان زیادہ قیمتی ہے، مال زیادہ قیمتی ہے، اولاد زیادہ قیمتی ہے، جائیداد زیادہ قیمتی، کاروبار زیادہ قیمتی، لیکن ایمان جو ہے زیادہ قیمتی نہیں کہ اس کو بچانے کا فکر نہیں. اگر ایمان کو بچانے کا فکر ہوتا تو ہر آدمی علماء سے وابستہ ہوتا اور ان کی رہبری میں زندگی گزار رہا ہوتا، نیک صحبتوں سے جڑا ہوا ہوتا. اور آج یہ چیز نظر نہیں آتی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا، یعنی گھر سے باہر نہ نکلنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا بلکہ گھر کے اندر رہنا، کیونکہ اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، ایمان کو. اور یہ ایمان کی جو پونجی ہے یہ سب سے قیمتی پونجی ہے، اور اس کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو بھائی علماء کی صحبت میں رہ کر ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہو سکتی ہے. اور اپنے علماء کی دل سے قدر کرنی چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج بہت سی تحریکیں اور بہت سے ٹاک شوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بیٹھ کر یہ مباحثہ ہوتا ہے کہ ارے یہ علماء تو اپنی اپنی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کس کے پیچھے جائیں، کس کا کہنا مانیں. اور جہاں پر یہ چیز آ جائے کہ جو علماء کی عظمت یا ان سے بد ظن کرنے والی کوئی باتیں ہوں یا تحریکیں ہوں، پھر سمجھ لو کہ ایمان کے ڈاکو ہیں. کہ جو رہبر ہیں اگر ان رہبروں سے ہمیں دور کر دیا گیا تو پھر ہمارے پاس پھر رہزنی سے بچانے والا کون ہوگا؟ ارے رہزنی سے بچانے والے تو یہ رہبر ہیں. اگر ان سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے بڑے یہ ڈاکو ہیں، اور یہ کسی ہمارے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے، یہ ڈاکہ ہمارے ایمان پہ ڈال رہے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت میل جول نہ کریں، کام سے جائے، کام کر کے لوٹ کے اپنے گھر میں آئے، اپنا خیال کرے، اپنے گھر والوں کا خیال کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اپنا بھی فکر کرے، اپنے گھر والوں کا فکر کرے، اور سارے جہان کا جو فکر ہے وہ چھوڑ دے، کیونکہ پہلے اپنا فکر ہے، اپنے گھر والوں کا فکر ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. جس کو دیکھو دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور دوسروں کی فکر میں ایسا لگا ہوا کہ اپنی فکر سے غافل ہے. تو اس لیے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے. اور آج اس کرونا وائرس نے گھر میں رکنا بھی سکھا دیا، گھر میں بیٹھنا بھی سکھا دیا، گھر کا کھانا بھی سکھا دیا، اور گھر کی اہمیت بھی بتا دی کہ گھر کی اہمیت کیا ہے. ورنہ پہلے گھر کی اہمیت نہیں تھی. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں کا گھر سے برتاؤ ایسا ہے کہ جیسے وہ گھر کم ہے، مسافر خانہ زیادہ ہے. کہ گھر میں آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہی کیفیت ہے کہ لوگ رات کو 3-3 4-4 بجے گھر آتے ہیں اور صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جیسے کسی مسافر خانے میں رات گزارنے کے لیے آئے اور رات گزاری پھر چلے گئے. تو وہ گھر کم، مسافر خانہ زیادہ. لیکن اس کرونا وائرس نے یہ سکھا دیا کہ گھر کی کتنی اہمیت ہے، گھر کے کھانے کی کتنی اہمیت ہے، اور گھر کی بیوی کی کتنی اہمیت ہے، اور اولاد کی کتنی اہمیت ہے. اب یہ وقت ہے اپنے بیوی اور بچوں کی تربیت کرنے کا، انہیں وقت دینے کا، اور انہیں کچھ اچھی عادتیں سکھانے کا، کچھ مطالعہ کرنے کا، کہ دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا جائے، ان باتوں پر عمل کیا جائے. اور یہ آپ کے طریقے ایسے بابرکت اور نورانی طریقے ہیں کہ جب یہ ہماری اور ہماری اولاد کی زندگیوں کے اندر آئیں گے واللہ گھر کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا، اور گھر کا ماحول ایک نورانی ماحول بن جائے گا. تو گھر میں رکے ہوئے تو ہیں،
آج اگر شوق سے نہیں تو مجبوری سے رکے ہوئے ہیں، لیکن اس مجبوری کو کارآمد بنانا چاہیے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ سوشل میڈیا کی نظر کرنا چاہیے اور نہ سو کر اپنے آپ کو سست اور کاہل کرنا چاہیے، بلکہ اسے قیمتی بنانا چاہیے۔ مطالعے کے اندر اس وقت کو لگانا چاہیے، تلاوت کے اندر اس وقت کو لگانا چاہیے۔ اسے نہ اپنے آپ کو ناکارہ کرو، نہ اپنے وقت کو ضائع کرو، بلکہ اسے کارآمد بناؤ۔ اور آخری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ اور اگر پہلے رونا نہیں آتا تھا تو اب رونا آنا چاہیے، کہ اب یہ کرونا جو ہے تو کرونا کے ڈر سے نہیں رونا، بلکہ اللہ کے ڈر سے رونا ہے۔ آج وہی بات جو میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے، وہ کرونا کی وجہ سے نہیں کرنی، وہ اللہ کی وجہ سے کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کے طور پر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں کرونا سے نہیں رونا، بلکہ اللہ کے لیے رونا ہے، اپنے گناہوں پر رونا ہے، اپنی خطاؤں پر رونا ہے، اور رو رو کر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ ہی وہ قادر مطلق ذات ہے کہ جو اس کرونا سے بھی ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ اور یہ رونا ایسا ہے، اللہ کے سامنے رونا، کہ یہ رونا اس کرونا کو بھگا سکتا ہے۔ سمجھے، یہ رونا جو ہے اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے ندامت کے آنسو پیش کرنا، تو یہ رونا اس کرونا کو بھگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھگانے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اس کے سامنے رو رہے ہیں کہ جو ذات قادر مطلق ہے۔ آج دنیا کرونا کے سامنے رو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس رونے کا راستہ اللہ ہے، کہ ہم اللہ کے لیے روئیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کریں۔ بس یہ رونا اللہ کو پسند آ گیا تو آن کی آن میں اس کرونا سے نجات مل جائے گی۔ تو اللہ کے سامنے رونا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کو ہنسنا اور زیادہ باتیں بنانا پسند نہیں، لیکن رونا اللہ کو پسند ہے، رونا پسند ہے۔ اور یہ جو آنکھ سے ندامت سے نکلا ہوا آنسو جو ہے، ارے یہ تو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والا بندہ جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا اور نیچے اس کے دوزخ ہوگی، تو اس کے ایمان کی اتنی برودت ہوگی، ٹھنڈک ہوگی کہ وہ دوزخ نیچے سے پکارے گی کہ ارے تو جلدی گزر، کہ تیرے ایمان کی برودت نے میری آگ کی تپش کو کم کر دیا۔ اس کے ایمان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے۔ تو کیوں نہ اس ایمان کو مضبوط کیا جائے، اللہ کے ساتھ اپنے یقین کو بڑھایا جائے۔ اور پھر وہی بات ہے قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام، کہ کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا، لیکن اللہ کے لیے، کرونا کی وجہ سے نہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ اگر کرنی ہے اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے، ہاں اس کا فائدہ کرونا میں بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا، لیکن ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا